اس سے پہلے کہ اس کو خبر ہو، تمہیں بڑی تیزی سے زمین کے اندر سے کھوپڑی نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دینے ہوں گے۔ اسی دوران میں اگر تمہاری بدقسمتی سے اسیبی لڑکی نتالیا کا اسیب وہاں پہنچ گیا تو پھر تمہاری اور شیروان دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ نہ صرف شیروان کو غائب کر کے اپنے قبضے میں کر لے گی بلکہ تمہیں بھی جوالا مکھی منتر پھونک کر کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پگھلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ روہنی نے کہا، لیکن میری انگلی میں تو شیش ناگن کی انگوٹھی ہوگی، پھر وہ کیا مجھ پر کیسے حملہ کر سکے گی؟ درگا کی بدرو نے کہا، وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی اور تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، لیکن تم پر اپنا جوالا مکھی منتر پھونک سکے گی۔ یہ منتر جوالا مکھی کا کھولتا ہوا لاوا ہے، بلکہ کھولتے ہوئے لاوے سے بھی زیادہ آتشناک ہے۔ تم 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں پگھل کر بہہ جاؤ گی۔ روہنی بت بنی درگا کی باتیں سن رہی تھی۔ درگا کی بدرو نے کہا، روہنی، یہ تمہاری چلاکی عیاری اور تمہاری بدروحوں والی بدی کی طاقت کا امتحان ہے۔ تم نے کھوپڑی والے درخت کے پاس پہنچ کر میرا اگنی منتر پھونک کر پہرا دینے والی بدرو کو غائب کر دینے کے بعد بدروحوں والی حیرت انگیز پھرتی اور برق رفتاری سے کام لے لیا اور کھوپڑی کو زمین کے نیچے سے نکال کر اسے پتھر مار کر پاش پاش کر دیا، تو سمجھ لو کہ پھر اگر اسیبی لڑکی نتالیا وہاں آ بھی گئی تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ تم اس کے فوراً بعد شیروان کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئی ہوگی۔ یہ کام تمہیں 1 لمحے کے 1000ویں حصے کے اندر اندر کرنا ہوگا۔ کیا تم ایسا کر سکو گی؟ روہنی کا، میں اپنے شیروان کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ درگا کی بدرو نے اس کے جواب میں کہا، تو پھر تم اپنی مہم پہ ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جزیرہ کہاں ہے اور جزیرے میں وہ درخت کہاں ہے جس کے سائے میں اسیبی لڑکی نتالیا کی کھوپڑی دفن ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ روہنی نے آنکھیں بند کر لی۔ درگا کی بدرو نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد شاید ان دونوں میں کوئی وائرلیس سسٹم قائم ہو گیا تھا جس کے ذریعے درگا کی بدرو کھوپڑی والے درخت اور آدم خور جزیرے کے حدود اربا اور نقشہ روہنی کے ذہن میں نقش کر رہی تھی۔ یہ کام 1 سیکنڈ میں ہو گیا۔ درگا نے آنکھیں کھول کر کہا، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو۔ روہنی نے آنکھیں کھول دی اور درگا کی بدرو کی طرف دیکھنے لگی۔ درگا نے پوچھا، جو میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کیا تم سمجھ گئی ہو؟ روہنی بولی، مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے کہ آدم خور جزیرہ افریقہ کے کس ملک کے پاس ہے اور اس جزیرے میں کھوپڑی والا درخت کہاں ہے۔ درگا کی بدرو نے کہا، تو پھر ابھی شیروان کو لے کر روانہ ہو جاؤ، تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسیبی لڑکی نتالیا کا اسیب کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ روہنی نے درگا کی بدرو کا شکریہ ادا کیا تو درگا کی بدرو غائب ہو گئی۔ روہنی میرے پاس آ کر کہنے لگی، شیروان، اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، تم نے سب کچھ سن لیا ہوگا۔ روہنی، میں نے کہا، میں نے اتنا کچھ سن لیا ہے کہ اور سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ آؤ یہاں سے باہر چلتے ہیں، روہنی نے کہا۔ ہم ویران تحمل سے باہر آ گئے اور اس وقت رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمان پر ستاروں کی چمک پھیکی پڑنے لگی تھی۔ دور جے پور کے کسی مندر سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روہنی نے کہا، مندر میں
अमावस की पिछली रात की पूजा हो रही है। वीरान महल के सीढ़ियाँ उतरकर हम गेट की तरफ आने के बजाय महल के अहाते के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े, इसलिए कि हम गायब नहीं थे और गेट पर चौकीदार मौजूद थे। मुझे ये तजर्बा हुआ था कि रोनी सिर्फ उसी वक्त गायब होती थी जब उसके पास उसके अलावा कोई चारा ना था। वो खामखा में कभी गायब नहीं होती थी। हम पिछले दरवाजे से गुज़र सकते थे क्योंकि इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं होता था। चुनाचे हम महल के अहाते से बाहर आ गए। रोहनी मुझे साथ लेकर महल से दूर एक बाग में आ गई। रात का पिछला पहर था, बाग सुनसान पड़ा था। हम एक जगह बैठ गए। रोहनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, कहने लगी, शेरवान, मेरी और दुर्गा की जो बातें हुई हैं वो तुमने भी सुनी हैं। तुम्हें ज़रूर तशवीश हुई होगी। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने नहीं दूँगी। मैंने कहा, रोहनी, मुझे तुम पर नहीं बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा है कि वो मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा और मुझे इस अज़ियत से ज़रूर बाहर निकाल लेगा। बाकी जहाँ तक फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है तो आखिर मैं एक इंसान हूँ, मुझे में भी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। मुझे तशवीश ज़रूर है क्योंकि जिस मुहिम पर हम जा रहे हैं ये कम से कम मेरी ज़िंदगी और मौत की मुहिम है, लेकिन मेरा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। रोहनी कहने लगी कि तुम क्या समझते हो कि मेरा ईमान नहीं है? मैं नॉन मुस्लिम सही लेकिन मुसलमान हूँ और मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया था। अगर तुम अपनी किसी गलती की खुमियाजा भुगत रहे हो तो मैं भी अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन है कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और तुम्हारे हाथ साथ मुझे भी निजात मिल जाएगी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ रोहनी कि तुम ऐसा ही सोचती हो। ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? रोहनी बोली, हम यहाँ से सीधे अफ्रीका के मुल्क एथोपिया की तरफ रवाना हो जाएंगे ताकि सबसे पहले असेबी लड़की नतालिया से छुटकारा हासिल किया जाए। इसके बाद अपने मुश्तरका दुश्मन रघु पुजारी से भी निपट लेंगे। मेरे पास शीशनागन का मोहरा है। पुजारी रघु इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर इसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरे साथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो? मैं क्यों तैयार नहीं होऊंगा, मैंने बेदिली के साथ कहा। रोनी बोली, मैं जानती हूँ कि तुम भी इन हालात से तंग आ चुके हो, लेकिन मेरे प्यारे शेरवान, मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आती ही रहती हैं। मुझे खुशी है कि तुम इन मुश्किलात का मर्दों की तरह मुकाबला कर रहे हो। अब उठो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। नतालिया तुम्हारी तलाश में है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक इसने तुम पर हमला क्यों नहीं किया। मैंने कहा, शायद उसे इल्म हो गया हो कि मेरे हाथ में शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी है। तो रोहनी ने कहा, लेकिन वो अपना आप तुम्हें दिखा तो सकती थी। इसने ऐसा भी नहीं किया। वो इंतहाई ख़तरनाक होने के साथ साथ इंतहाई अयारा से भी लड़की भी है। वो तुम्हें यही एहसास दिलाना चाहती है कि इसे तुम नहीं मिल रहे और फिर अचानक तुम्हें गाफिल पाकर तुम्हें झपट कर ले उड़ेगी। खुदा मुझे इससे महफूज रखे, मैंने जवाब दिया। रोनी ने कहा, अब हम चल रहे हैं। पहले वो गायब हुई, उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं भी गायब हो गया। फिर हम मामूल के मुताबिक आहिस्ता से ज़मीन पर से बुलंद हुए और आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते चले गए। जब मैंने देखा कि बाग के दरख्त पिछली रात के धुंधलके में और नीचे धब्बों की तरह नज़र आने लगे हैं तो रोहनी ने परवाज़ की रफ्तार तेज़ कर दी। मैंने रोहनी से पूछा
کیا تمہیں یہاں سے افریقہ تک کا رستہ معلوم ہے؟ میرا مطلب ہے کہ فضائی رستہ۔ مجھے روہنی کے ہلکے سے کہکہا لگانے کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی، ہم فضاؤں میں بھٹکنے والی بدروحیں ہیں، ہمیں فضائی رستوں کا ہوائی جہاز کے ہوا بازوں سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، ہم کس وقت افریقہ پہنچیں گے؟ روہنی نے جواب دیا، یہ بڑا لمبا سفر ہے، مگر جتنی دیر میں ہوائی جہاز وہاں پہنچتا ہے ہم اس سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم جے پور سے اڑے تھے، ہم اتنی بلندی پر تھے کہ مجھے نیچے زمین دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور نیچے پہاڑیاں، کھیت، گاؤں اور شہر، چھوٹے چھوٹے مکان نظر آنے لگے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کافی تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہم کئی شہروں کے اوپر سے گزر گئے، پھر ایک بہت بڑا شہر آ گیا۔ روہنی نے کہا، ہم اس وقت تمہارے دوست جمشید کے شہر بمبئی کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پھر بمبئی بھی گزر گیا اور سمندر شروع ہو گیا۔ روہنی نے کہا، ہم بصرہ، کویت اور عراق کے ممالک سے گزرتے ہوئے قاہرہ اور پھر قاہرہ سے افریقہ پہنچیں گے۔ انہو یا شمالی افریقہ میں مصر کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہ سب کچھ مجھے الف لالہ کی طلسمی داستان کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح ہواؤں میں اڑتا ہوا ان ممالک کی سیر کروں گا۔ اس زمانے میں بھی ہوائی جیٹ چلنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ 4 پنکھوں والے ٹرائیڈنٹ جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک میں پرواز کیا کرتے تھے اور ان کی رفتار ہلکی تھی۔ ہم ابھی سمندر کے اوپر ہی تھے کہ میں نے نیچے نگاہ ڈالی تو مجھے ایک ہوائی جہاز اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رخ بھی بھرے کی طرف تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، لگتا ہے یہ جہاز بھی بھرے جا رہا ہے۔ روہنی نے کہا، کیا تم ہوائی جہاز کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اگر ہم ہوائی جہاز کی سیر کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ روہنی نے کہا، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہوائی جہاز کی سیر کر لیتے ہیں، اور وہ میرا ہاتھ تھامے نیچے کو غوطہ لگا گئی۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں ہوائی جہاز کے اوپر تھے۔ وہاں سے ہم ہوائی جہاز کی کھڑکیوں کی طرف آ گئے۔ میں نے کھڑکیوں میں سے دیکھا کہ اندر مسافر اپنی نشستوں پر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایئر ہوسٹس ان میں ٹھنڈے مشروب تقسیم کر رہی تھی۔ روہنی نے کہا، ہم جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روہنی مجھے لیے ہوا کی ایک لہر کی طرح تیرتے ہوئے ایک جگہ سے ہوائی جہاز کے اندر داخل ہو گئی۔ جب میں اس کے ساتھ ہوائی جہاز کی کھڑکیوں کی طرف آیا تو قدرتی طور پر میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، اس خیال سے کہ جہاز کی کھڑکیوں میں سے ضرور ٹکرا جاؤں گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ مجھے ذرا سا دھچکا بھی نہ لگا، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں جہاز کے اندر تھا۔ روہنی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگی، اپنا ہاتھ مت چھڑانا ورنہ تم لوگوں کو نظر آنے لگو گے۔ جہاز کافی بڑا تھا اور اس میں کئی نشستیں خالی پڑی تھی۔ ہم کھڑکی کے پاس والی 2 سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ میرا ہاتھ روہنی کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے شرارت سوجی۔ میں نے روہنی سے کہا، روہنی، میرا دل تھوڑی سی شرارت کرنے کو چاہتا ہے۔ کس قسم کی شرارت؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو اور میں لوگوں کو نظر آنے لگوں، اور ایئر ہوسٹس وغیرہ ضرور حیران ہوں گے کہ میں کہاں سے آ گیا ہوں۔ بڑا مزہ آئے گا۔ یہ لوگ ہمارا بگاڑ تو کچھ نہیں سکیں گے۔ ہم جس وقت چاہیں گے غائب ہو جائیں گے۔ روہنی مسکرانے لگی۔ کہنے لگی، اس قسم کی شرارتیں تو زندہ انسان کو ہی سوچ سکتی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ رہی ہوں۔ روہنی نے جیسے ہی میرا ہاتھ چھوڑا، میں انسانی شکل میں نظر آنے لگا۔
رونی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا، ایک ایئر ہوسٹس چلی آ رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر کہا، میڈم میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ ایئر ہوسٹس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، پھر اس نے اوپر سیٹ پر لگا نمبر پر نگاہ ڈالی، کہنے لگی، क्षमा کیجیے گا، آپ کے پاس بورڈنگ کارڈ کا باقی حصہ ہے؟ پلیز مجھے دکھا دیجیے۔ یہ انڈیا کی کسی ہوائی جہاز کا کمپنی کا جہاز تھا اور بمبئی سے بھرے جا رہا تھا۔ میں نے یوں ہی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہیں گر گیا، میرے پاس نہیں ہے۔ ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ چلے گئی تو رونی کہنے لگی، اب وہ اپنی ساتھی کو لے کر آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ وہ ایئر ہوسٹس اپنی ایک ساتھی ایئر ہوسٹس کو لے کر آ گئی۔ دوسری ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں ایک چارٹ تھا جس پر مسافروں کے نام اور ان کے سیٹ نمبر لکھے تھے۔